السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں قرآن مقدس میں اور اسلام میں عورتوں کی کیا عزت ہے، کیا اہمیت ہے، انہی ساری باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اور اسلام نے عورتوں کو کیا عزت دی ہے اور اسلام نے عورتوں کو کیا اہمیت دی ہے۔ جو لوگ، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، اور ایسی بہت ساری باتیں وہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آج میں یہی بتاؤں گا کہ یہی اسلام ہے کہ جب جگہ جگہ عورتوں کے ساتھ بے عزتی اور ان کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا جاتا تھا، اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تشریف لائے، مکہ میں جب پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب نبی بنا کر بھیجا اور نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاروں طرف زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، ان کو دفن کر دیا جاتا تھا لڑکیوں کو، ساتھ ہی ساتھ ایسے دنیا کے مختلف حصوں میں جو عورتوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا جاتا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو کیسے ختم کیا، اور قرآن و حدیث میں اللہ و رسول نے عورتوں کی عزت اور ان کی عظمت کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے، آج ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ محترم، ہماری اس محمدی چینل پر درس قرآن، درس حدیث، سنت نبوی، اسی طرح نبیوں کے بارے میں یعنی حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کے بارے میں تمام کی تمام باتیں، حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان جیسے تمام کے تمام نبیوں کے بارے میں ہماری اس محمدی چینل پر واضح لفظوں میں ان کی جو بایوگرافی ہے اس کو میں نے بیان کیا ہے۔ آپ جائیں اور ان تمام کے تمام ویڈیوز کو دیکھ کر علم حاصل کریں کہ آخر ان کی سیرت کیسی تھی، وہ کیسے تھے انبیاء کرام، ان کو کس قوم کی جانب بھیجا گیا اور ان کی قوم پر کون سا عذاب آیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ ہمارے کچھ اور بھی آفیشیل چینل ہیں، جیسے مولانا سید سلمان محمدی، اسی طرح دعوت رحمانی اور سلمان سید وغیرہ، ایسے کئی سارے ہمارے آفیشیل چینل ہیں۔ ان تمام چینل کی لنک جو ہے وہ ہمارے ڈسکرپشن میں ہے، جائیں اور ان تمام کے تمام ہمارے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں اور ہماری ان تمام ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے خاتون کی شکل میں، عورت کی شکل میں ایک تسکین بخش ساتھی بنا کر نہ صرف مردوں کے لیے جینے کی راہ ہموار کر دی ہے، بلکہ ان کے درمیان محبت اور رحم دلی کا جذبہ رکھ کر اس دنیا کو ایک گلزار بنا دیا ہے۔ حضرات محترم، عورت کی اس حیثیت کو واضح کرنے کے لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے سورہ روم میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ من انفسکم و ازواجکم۔ محترم، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ حضرات محترم، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے پیدا کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے پیدا کیا تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو، اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا جو ہے جذبہ بھی پیدا کر دیا، جذبہ بھی رکھا ہوا ہے۔ حضرات محترم، مذکورہ بالا جو میں نے ابھی آیت پڑھی، تین اہم باتوں کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلا، عورت جو ہے وہ عالم انسانیت ہی کا ایک حصہ ہے اور اسے مرد کا ساتھی بنایا گیا ہے، اس کی حیثیت جو ہے مرد سے کسی بھی صورت میں کم نہیں ہے۔
دوسرا کیا کہ عورت کا مقصد محض مرد کی خدمت نہیں ہے بلکہ مرد کی زندگی کے لیے سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ تیسری، مرد اور عورت میں ہر ایک کی طرف سے رحمت اور محبت کا عملی اظہار ضروری ہے، ایک طرفہ محبت کبھی بھی کافی نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ حضرات محترم، اس میں اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے ذمہ فرائض ہیں، اور مردوں کو ان کے اوپر ایک درجہ حاصل ہے۔ حضرات محترم، مرد کو ایک درجہ زیادہ تو حاصل ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ درجہ مطلق حاکمیت کا نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کا ہے، کہ مردوں کی خلقت میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ عورتوں کی ذمہ داری سنبھال سکیں۔ حضرات محترم، اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا کہ ہم کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ حضرات محترم، یہاں پر عورت اور مرد دونوں کے عمل کو برابر قرار دیا گیا ہے کہ دونوں کے اعمال بارگاہ الہی میں ایک دم برابر ہے، کوئی بھی کسی سے کمتر یا چھوٹا یا بڑا نہیں ہے عمل کے معاملے میں۔ ایسا نہیں کہ مردوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں اور عورتوں کے نہیں ہوتے، یا عورتوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں مردوں کی نہیں۔ آج اگر آپ سچویشن دیکھیں دنیا میں، بہت گہری نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ عالمیہ نظر آئے گا کہ عورتوں کے حقوق، عورتوں کو اتنا اونچا اٹھانے کے چکر میں بہت سارے مقامات پہ ایسے ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ مردوں کے حقوق ضائع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عورتوں کے حقوق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کو ذلیل و خوار کیا جائے عورتوں کو حقوق کو ثابت کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ ایک عرصے تک عورتوں کے حقوق کو ثابت کرتے رہو، اتنا زیادہ ثابت کرو کہ مردوں کو ذلیل و خوار کر دو، اور پھر جب مرد نیچے ہو جائیں تو پھر ایک عرصہ تک پھر مردوں کو اوپر اٹھاتے رہو، اور پھر ایک عرصہ اس میں لگا دو اور پھر عورتیں نیچی ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے، دونوں کو برابر رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہمیں کرنا کہ عورتوں کے حقوق، عورتوں کو عزت اور ان کا رتبہ اور ان کے لیے بہت سارے رولز، گائیڈ لائنز، قوانین بنانے کے چکر میں ہم ایسا نہ کرے کہ مردوں کو ہم بہت زیادہ ایسے گڈھے میں ڈال دے کہ جہاں سے نکلنے میں ان کے لیے سینکڑوں سال لگے۔ ہم قانون ایسے بنائیں، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، قانون عورتوں کے لیے ایسے بنائے جائیں جو عورت کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور آدمی کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ ایسا نہیں کہ اس میں کسی کے لیے نیچا دکھانے کا سبب ہو، یا کسی کے لیے اس میں ایسے معاملہ، ایسے بہت سارے قانون آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل بنے ہوئے ہیں کہ عورت کسی کے اوپر بھی کچھ بھی الزام لگا دے، کچھ بھی کہہ دے، کسی کے اوپر بھی جھوٹا الزام لگا دے یا کچھ بھی کرے، اس کے لیے سب معاف ہے۔ لیکن آدمی اگر بیچارہ سچا بھی ہے، صحیح بھی بول رہا ہے، تب بھی اس کی بات کو سنا نہیں جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ عورتوں کے حقوق اور عورتوں کو ان کا حق دینے کے چکر میں مردوں کے حقوق کو پامال کر دے، یہ بھی نہیں کرنا۔ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، ایکول ہیں دونوں۔ ایکویلٹی تو یہی ہے کہ دونوں کو برابر نظر سے ہم دیکھیں اور کسی کو بھی ایک دوسرے سے چھوٹا یا بڑا نہ سمجھے، دونوں برابر ہیں۔ اور بہت سارے ہمارے مسلم بھائی عورتوں کے حقوق بتانے کے چکر میں یہ تک بتا ڈالتے ہیں کہ ہمارے نبی نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بہت ساری باتیں کی، اور ہمارے نبی کے یہ تک کہہ ڈالتے ہیں بہت سارے لوگ کہ ہمارے نبی کی پہلی اولاد لڑکی تھی، جبکہ یہ غلط ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا بچہ تھا وہ لڑکا تھا، یعنی حضرت قاسم پہلے پیدا ہوئے، ان کے بعد پھر لڑکی ہوئی ہیں، لیکن پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو بچہ تھا وہ لڑکا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی کا آج پہلے لڑکی ہوتی ہے
تو ان کو بڑی عزت بڑا اس کے ساتھ سمجھا جائے، اور دوسرا اگر کسی کا مان لو لڑکا ہو جائے پہلا تو ان کو دوسری نظروں سے دیکھا جائے۔ بھائی لڑکا لڑکی دونوں ہی اللہ کی نعمت ہیں، جو بھی اللہ رب العزت آپ کو دے اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ لڑکا دے تو بھی اللہ کا شکر، لڑکی دے تو بھی اللہ کا شکر۔ ایسا نہیں کہ کسی کو آپ اونچا کرنے کے چکر میں سامنے والے کو اتنا نیچا کر دیں کہ لڑکی پیدا ہو گئی تو چاروں طرف لڈو بانٹا جا رہا ہے، اور لڑکا پیدا ہو گیا تو آپ اس میں غم زدہ ہیں آپ کہ بھائی ہماری تو لڑکی ہو گئی، اب کیا کریں اب۔ تو ایسا نہیں کرنا، ہمیں دونوں کو ایک برابر سمجھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ لڑکی کو ہم نیچا سمجھیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ہم لڑکوں کو نیچا سمجھیں، دونوں کو ایک نظر سے اور برابر سمجھیں۔ اللہ رب العزت لڑکا دے یا لڑکی، دونوں کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور دونوں کی عزت کریں، اور دونوں کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے دونوں کو ایکسیپٹ کریں۔ حضرات محترم، اسی طرح اب یہاں پر تو یہ معاملہ ہو گیا کہ عزت نے ایک دوسرے مقام پر سورہ نساء میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا۔ اللہ نے فرمایا کہ اور اللہ نے جو بعض کو بعض سے زیادہ دیا ہے اس سے زیادہ کی تمنا نہ کرو، مردوں کے لیے اتنا ہی حصہ ہے جتنا انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے بھی وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ یعنی جو انسان جتنا عمل کرے گا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، عورت ہو یا آدمی۔ یہاں بھی عورت کو مرد سے برابری کی حیثیت دی گئی ہے اور ایک کو دوسرے پر فوقیت نہیں دی گئی۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم عورتوں کو عزت اور ان کو عظمت اور ان کے حقوق اور ان کو بہت سارے ایسے فیسلٹی دینے کے چکر میں مردوں کو ہم جو ہے پسے پشت نہ ڈال دیں، دونوں کو ہم ایک نظر سے دیکھیں، دونوں کو برابر سمجھیں، کسی کو بھی کسی سے ہم چھوٹا اور کمتر نہ سمجھیں۔ اور ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں، اور صحابہ کرام کی جو سنت تھی یا اسلام میں عورتوں کی جو مقام ہے ہم اس کے تحت چلیں۔ اسلام میں عورتوں کا جو مقام ہے وہ یہی ہے کہ ان کو عظمت اور عزت کی نظر سے دیکھا جائے اور اسی کے مطابق ان سے ٹریٹ کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ وہ ہماری بیوی ہو یا ہماری ماں ہو یا ہماری بیٹی ہو یا ہماری بہن ہو، یہ تمام کے تمام عورت ہی ہیں، اور ان تمام کو عزت و عظمت اور ان کی جو ہے اس نظر سے ان کو دیکھے کہ ان کو اپنے سر پر بٹھانے والی نظر سے دیکھے، لیکن یہ ذہن میں ضرور رکھے کہ ان کو عزت دینے کے چکر میں دوسروں کو یعنی مردوں کو بے عزتی کی نظروں سے دیکھنا کبھی بھی نہ شروع کرے، کیونکہ اللہ نے دونوں کو برابر مقام دیا ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، سورہ اسراء کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ کہو کہ اے اللہ ان دونوں یعنی ماں باپ پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے مجھے پالا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ماں باپ کو درجہ میں برابر بتایا گیا ہے، اور دونوں کے ساتھ خیر و احسان کا حکم ہے، اور دونوں کے حق میں دعائے خیر کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں اللہ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کا ورثہ لے لو، اور تم انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ خود لے لو، جب تک کہ وہ کوئی کھلم کھلا گناہ نہ کر لیں، اور ان کے ساتھ مناسب برتاؤ کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور اللہ نے اسی میں زیادہ سے زیادہ بھلائی رکھی ہو، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ انسان جس چیز کو ناپسند کرے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہو، اور جس چیز کو وہ پسند کرے اس میں نقصان۔ اس لیے اپنی پسند اور ناپسند کے بجائے یہ دیکھنا
اہم ہے کہ ہمارے کس عمل سے اللہ راضی ہے اور کس سے وہ غضبناک ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اس میں عورتوں کے وراثتی حقوق پر غاصبانہ قبضے کی ممانعت کی گئی ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا، عرب میں بھی اور دنیا میں بھی بہت سارے مقام پہ ایسا ہوتا تھا کہ عورتوں کی جو وراثت ہوتی تھی، عورت جس چیز کی مالک ہوتی تھی اس کو زبردستی اس سے چھین لیا جاتا تھا، اس کو غصب کر لیا جاتا تھا۔ تو قرآن میں اللہ نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے۔ اب سوچئے کہ عورت کو اللہ نے کیا عزت اور کیا حقوق اور کیا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اس میں عورتوں کے وراثتی حقوق پر غاصبانہ قبضے کی صاف صاف اللہ نے ممانعت کی ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے اور ان سے دور ہونا اسی صورت میں جائز ہے جب کوئی شرعی نقص پایا جائے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه۔ حضرات محترم، اس میں اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کے ایام ختم کر لے تو انہیں نیکی کے ساتھ روک لو، اچھی طرح ان کا گھر بسا لو یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور نقصان پہنچانے کی غرض سے انہیں نہ روکو کہ تم ان پر ظلم و زیادتی کرو، اور جو بھی ایسا کرے گا گویا اس نے اپنے ہی آپ پر ظلم کیا۔ حضرات محترم، مذکورہ آیات سے واضح ہوتا ہے کہ عورتوں پر ظلم در حقیقت ان کے خود کے اوپر ظلم ہے، بلکہ اپنے ہی نفس پر ظلم ہے، کیونکہ اس ظالمانہ عمل سے خواتین کی صرف دنیا خراب ہوتی ہے، جبکہ اس پر یعنی عورت پر ظلم کرنے والے کی نہ صرف دنیا خراب ہوتی ہے بلکہ آخرت بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے، اس مرد کی جو عورتوں پر ظلم کرتا ہے، جو دنیا سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح سورہ نساء میں اللہ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ نے فرمایا کہ مرد عورتوں کے سرپرست ہیں اس فضیلت کے سبب جو اللہ نے انہیں بعض کے مقابلے میں دی ہے، اور اس مال کے سبب جن کو مردوں نے ان کے اوپر خرچ کیا ہے۔ حضرات محترم، مذکورہ آیت کے کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا مقصد خواتین پر مرد کو حاکم بنانا نہیں ہے اور نہ ہی خاتون سے اس کی آزادی چھین لینا مقصود ہے، بلکہ مرد کو بعض خصوصیات کی بنا پر گھر کا محافظ اور ذمہ دار بنانا، جس کا اصل مقصد خواتین کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ہے، اور یہ مخصوص حاکمیت یا ذمہ داری بھی مفت میں نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے میں خواتین کے تمام اخراجات اور مصارف بھی مردوں کے اوپر مرتے دم تک لازم اور ضروری ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خواتین تمہارے لباس ہیں اور تم خواتین کے۔ حضرات محترم، خواتین و مرد کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس ہونا جہاں دونوں کی برابری کا ثبوت ہے، وہیں اس نقطے کی وضاحت بھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ حضرات محترم، اس میں اللہ نے واضح لفظوں میں بیان فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ یہاں پر کھیتیاں بمانا یہ مراد ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری جو ہے وہ ادھر ادھر منہ تم کو نہیں مارنا، تم کو حلال اور جائز طریقے سے جن سے تم نے شادی کی ہے ان کے پاس آنا ہے۔ اور یہ اللہ نے کھیتی کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ جسے کسان صرف اپنے کھیت میں جوتتا ہے، اپنے کھیت کو وہ لہلہاتا ہے، اس میں فصلیں بوتا ہے، اسی طرح تمہیں صرف اپنے کھیت میں آنا ہے اور وہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ ایک مثال اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اپنے کھیتی میں آنا ہے اور اس کے علاوہ تمہیں کہیں ادھر ادھر منہ نہیں مارنا۔ حضرات محترم، یہاں پر اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں اس بات کی جانب اشارہ کر دیا ہے
کہ تمہیں جو ہے بیوی کے پاس ہی آنا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے میں کچھ لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں کہ مرد کو خواتین کے معاملات میں مکمل اختیار دے دیا گیا ہے کہ مرد ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ یہ درست ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا یہ درست ہے؟ تو لیکن اس آیت کا یہ جملہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرو بھی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو خواتین کے معاملات میں مردوں کی منمانی پر بندش لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ خواتین کے ساتھ وہی سلوک روا ہے، وہی سلوک کرو جس کا حکم اللہ نے دے رکھا ہے، ان پر ظلم و زیادتی نہ کرو ورنہ بصورت دیگر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ سورہ اسراء آیت 32 میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ ایک ہوتا ہے زنا کرنا، ایک ہوتا ہے یعنی کوئی گناہ کے، ایک ہوتا ہے کرنا، ایک ہوتا ہے گناہ کے قریب جانا۔ ایک اس کو میں اس طرح سمجھا دوں کہ جیسے کہیں پر کوئی ایسی چیز ہے جہاں پر غلط کام کیا جاتا ہے، آج کے زمانے میں ایسے بہت ساری جگہیں ہیں، تو اگر کہیں پر ایسے جگہ جہاں غلط کام کیا جاتا ہے تو اس غلط کام کرنا تو دور کی بات، اللہ نے اس غلط کام کے کرنے کے قریب بھی جانے سے منع کر دیا ہے کہ کرنا تو دور کی بات تم اس کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ جو انسان کسی گناہ کے قریب چلا جاتا ہے تو آج نہیں تو کل وہ انسان اس گناہ کو کرنے بھی لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس گناہ کی جڑ کو ہی ختم کر دیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ اگر تم زنا کرنے کے ارادے سے نہیں جاؤ گے، لیکن اگر تم زنا کے قریب جاؤ گے تو آج نہیں تو کل تم زنا ضرور کر لو گے۔ اسی لیے زنا کے قریب بھی کبھی بھی نہیں جانا، کیونکہ یہ کھلی ہوئی بے حیائی اور انتہائی برا راستہ ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ نور میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی اور فحش بات پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح زنا جو ہے وہ ملک، معاشرے، اخلاق اور دین کو متاثر کرنے کے علاوہ سب سے زیادہ جس طبقے کو نقصان پہنچاتا ہے وہ خواتین کا طبقہ ہے۔ اسی لیے دین اسلام میں نہ صرف زنا جیسے جرم پر سخت روک ہے بلکہ خواتین کی عزت، ان کے نفس کی حفاظت اور باوقار زندگی جینے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کو صرف اپنی بیوی کے پاس آنا ہے، اس کے علاوہ تمہیں ادھر ادھر کہیں بھی منہ نہیں مارنا، کیونکہ یہ حرام ہے، اور یہ کام تو دور کے بعد اس کام کے قریب بھی مت جانا، زنا کے برے کام کرنے کے کبھی قریب بھی مت جانا۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ حضرات محترم، جسے ہمارا یہ محمدی چینل ہے، ویسے کچھ ہمارے اور بھی آفیشیل چینل ہیں، جسے مولانا سید سلمان محمدی، اسی طرح ایک اور چینل ہے دعوت رحمانی، اسی طرح ایک اور دنیاوی معلومات کے لیے ایک اور چینل ہے سلمان سید۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہمارے آفیشیل چینل ہیں، جن تمام کے تمام چینل کی لنک جو ہے وہ ہمارے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور ہمارے ان تمام کے تمام چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، اور ان ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔